لیکن عشا، ایک بات تو ہم نے یہاں پر نوٹ ہی نہیں کی کہ تم مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی ہو۔ ہاں اسد بھائی، میں آپ سے 15 سال چھوٹی ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ جب میں اسد بھائی کے کمرے میں گئی تو اسد بھائی نے مجھے پیچھے سے ایک دم ڈرا دیا اور میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میری چینخ نکل گئی تو اسد بھائی نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ پاگل، چینخ کیوں مار رہی ہو؟ اگر تمہاری چینخ کی آواز کی وجہ سے میرے محلے میں سے کوئی گھر آ گیا تو سب لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم دونوں گھر پر اکیلے اس وقت سخت دوپہر میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسد بھائی سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں ڈرایا؟ اگر آپ مجھے نہ ڈراتے تو میں نہ چینخ مارتی۔ اچھا چلو چھوڑو عشا یہ سب باتیں، اب بتاؤ آج کا کیا پلان ہے؟ اسد بھائی، میں نے کیا پلان بنانا ہے؟ پلان تو وہی ہوگا جو آپ نے سوچا ہوگا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں، جیسا آپ کہیں گے میں تو ویسا ہی کروں گی۔ ارے واہ عشا، تم تو میرے پیچھے پاگل ہی ہوئی بیٹھی ہو۔ نہیں اسد بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، اور جب سے میں نے کل آپ کو فون پر لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میرا دل آپ کے حوالے سے بہت بدظن ہو گیا ہے، اور کل سے مجھے آپ پر غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے۔ گھر جا کر بھی میں نے آپ کے بارے میں سوچا تو مجھے شدید غصہ آیا کہ اسد بھائی کسی اور کے ساتھ ایسے کیسے گندی باتیں کر سکتے ہیں۔ اچھا چلو نا، آج کے بعد اب سب کچھ بند۔ آج کے بعد میں کسی سے بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ ایسی باتیں اور ایسا رویہ رکھنا ہوگا جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ ہاں اسد بھائی، میں کہہ تو رہی ہوں کہ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عشا، ایک بات تو ہم نے یہاں پر نوٹ ہی نہیں کی کہ تم مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی ہو۔ ہاں اسد بھائی، میں آپ سے 15 سال چھوٹی ہوں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ میرے ساتھ ہی کریں۔ اچھا چلو، اگر تم کہتی ہو تو پھر میں ایسا ہی کیا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دونوں نے اپنا کام کیا۔ میں پہلی بار یہ کام کر رہی تھی، میرا جسم بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ اسد بھائی نے مجھ سے کہا کہ عشا، گھر جا کر ایک دودھ کا گلاس لازمی پی لینا اور اچھا سا پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لینا۔ میں نے اسد بھائی سے کہا کہ اسد بھائی اچھا ٹھیک ہے، لیکن اسد بھائی یہ کام ہے بڑا مشکل۔ اسد بھائی مجھ سے کہنے لگا کہ بس پہلی بار ہی ایسا ہوتا ہے، پھر تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسد بھائی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی یہ کام ہمیں اور دن بھی مزید کرنا تھا۔ میں شکر کر رہی تھی کہ اب کام آسان ہو گیا ہے، آگے جا کر مشکل نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اسد بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ عشا، اب تم گھر جاؤ، میرے گھر والے بھی آتے ہوں گے، امی آنٹی کے گھر گئی ہیں تو کہیں وہ آ نہ جائیں، اور تمہیں یہاں اکیلے کو دیکھ کر وہ ہم دونوں کے بارے میں کیا سوچے گی کہ عشا اکیلی اسد بھائی سے پڑھنے کے لیے آئی ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں آئی ہے۔ میں نے اسد بھائی سے کہا کہ اسد بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ پھر میں جلدی سے اسد بھائی کے باہر والے گیٹ کی طرف آ گئی۔ جب میں باہر نکل رہی تھی تو اسد بھائی کا چھوٹا بھائی جو کہ 22 سال کا تھا، وہ بھی گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم چونک گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ عشا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں آیا، اور میں اس کو جواب دیے بنا ہی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی، اور گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا، اور میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کا چھوٹا بھائی جو کہ میری پھوپھو کا دوسرا بیٹا تھا، اس کا نام ارمان تھا، اس نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کو کل میں کیا جواب دوں گی؟ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ کل جب وہ مجھ سے پوچھے گا نا تو میں اسے بتا دوں گی کہ میں اسد بھائی سے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہاں یہ صحیح بہانہ ہے۔ اور پھر میں نے ایک دودھ کا گلاس بھی پیا، اور میں نے امی سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے جلدی سے کھانا دے دے۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ پھوپھو نے تمہیں کچھ نہیں کھلایا کیا جو تمہیں اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ تو میرے پاس امی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے امی کو کہہ دیا کہ وہ نا پھوپھو سامنے والی آنٹی کے گھر گئی تھی، ابھی تک وہ واپس نہیں آئی تھی اور میں گھر آ گئی، اگر وہ گھر پر ہوتی تو مجھے لازمی کچھ نہ کچھ کھلاتی۔ اچھا امی، بس اب زیادہ باتیں نہ کریں اور مجھے جلدی سے کھانا دے دیں، مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی تھی، مجھے کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی، ایسا پہلی بار میری زندگی میں ہوا تھا۔
اس لیے میری امی بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ پہلے تو کبھی اسے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی، آج اسے اتنی زیادہ بھوک کیوں لگی ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ عشا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ امی نے میرے سامنے کھانا رکھتے ہی سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہیں پتا تھا کہ تمہاری پھپھو گھر پر نہیں ہے تو پھر تم گھر آ جاتی، ٹیسٹ کی تیاری تم شام کو جا کر لیتی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی شام کو مجھے بہت کام ہوتے ہیں، مجھ سے پھر جلدی میں ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہوتی، اور اسد بھائی تو گھر پر ہی تھے، میں نے تو ان سے ہی ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میرے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی وہ سامنے والی آنٹی کے گھر گئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ کافی دیر زیادہ ہو گئی تو اس لیے میں گھر آ گئی، اور پھپھو ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ جب میں گھر آئی نا تو ان کو گئے ہوئے صرف 10 منٹ ہوئے ہوں گے۔ پھر امی مجھ سے کہنے لگی کہ اچھا چلو کھانا کھاؤ اور آرام کر لو، تم کہہ رہی ہو نا کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو کچھ دیر 2-3 گھنٹے کے لیے تم سو جاؤ گی تو پھر اچھا محسوس کرو گی۔ امی مجھے کھانا دے کر خود باہر چلی گئی تھی۔ میں نے کھانا کھا کر کچن میں گئی اور وہاں سے ایک گلاس دودھ نکالا اور پی کر اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ جب میں 2 گھنٹے کے بعد سو کر اٹھی تو میں بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، اور پھر میں اپنے اور اسد بھائی کے بارے میں سوچنے لگی کہ اسد بھائی مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح آج کا دن گزر گیا۔ اگلے دن جب میں پھپھو کے گھر گئی تو ان کا چھوٹا بیٹا ارمان، جس نے مجھے کل گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں جان چکا ہوں کہ تم کل یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ارمان بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ زیادہ ہوشیار مت بنو، میں سب جانتا ہوں تمہارے اور اسد بھائی کے بارے میں، تو اس لیے اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ تمہاری باتیں کسی کو نہ بتاؤں تو آج تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ ارمان تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اچھا چلو صحیح ہے، اگر تم مجھے ٹائم نہیں دے سکتی تو پھر میں تمہاری امی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا کہ نہیں ارمان بھائی، آپ پلیز ایسا مت کریں، میری امی کو جب پتہ چلے گا وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی، کیونکہ اسد اور میرا عمر کا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اور اسد کا کیا جوڑ بنتا ہے بھلا؟ تمہیں میں نظر نہیں آیا؟ دیکھیں ارمان بھائی ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، اسد بھائی شروع سے ہی میرے بہت چہیتے اور لاڈلے بھائی ہیں، اس وجہ سے میں کبھی کبھی پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس آ جاتی ہوں۔ جب مجھے کوئی ٹیسٹ یا پیپر کی تیاری کرنی ہوتی ہے یا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں اسد بھائی کے پاس آ جاتی ہوں۔ اچھا زیادہ بہانے نہ بناؤ، مجھے پتا ہے کہ تم اسد بھائی کے ساتھ کیا کام کرتی ہو، جو تم اسد بھائی کے ساتھ کام کرتی ہو وہی میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ ارمان نے جب مجھے یہ بات کہی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ ارمان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں پر ہی۔ ناظرین اس کہانی کا بقیہ حصہ